اربوں خربوں درود سلام تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین حبیب اللہ مجتبی و مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ آپ کی اور ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی زندگی کی تمام مشکلات دور فرمائے، نماز، ذکر اللہ، تہجد اور درود پاک کی کثرت فرمائے، قبر کے عذاب سے نجات دیں، جنت میں بآسانی داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی اور بدی بہت زیادہ۔ ان حالات میں خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک پہ ملے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور دستے سوال عرض کیا کہ اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خونریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ ناظرین، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں سب سے پہلا قصہ ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں دو اعتبار سے آیا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ میں نام اور صفات رسولوں کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ سورہ صاد اور سورہ حجر میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ان سب صورتوں میں مختلف الفاظ اور عبارات کے ساتھ ہے، جن سب کا محصل اور معنی ایک ہی ہے جو قرآن کریم کے اعجاز پہ دلالت کرتا ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق یعنی انسان بنانے والا ہے، اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب میں اسے صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا یہ سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے تھا، نہ کہ عبادت کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سجدے کا یہ حکم بشریت آدم کی تخلیق کی تکمیل کے لیے اہتمام تھا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق ابلیس کی بادشاہت و امارات ارضی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و امارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پہ آشکار فرمانا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا۔ لہٰذا کہنے لگے، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان
آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا۔ بس اس لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو تغیر پذیر اور نت نئی ارتقائی تدریجی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ گارا پک کر ایک کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گیا، جسے ہم ایک پختہ ٹھیکری کہہ سکتے ہیں، جس کی ایک صفت یہ تھی کہ جب اسے بجایا جاتا تو آواز دیتا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنے جناب سے ایک خاص روح پھونکی اور پھر یکا یک وہ گوشت پوست ہڈی پٹھے کا جیتا جاگتا، سوچتا سمجھتا اور اپنے ارادے و شعور اور فہم و ادراک سے حرکت کرتا ہوا انسان بن گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے سب کے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زندہ متحرک انسان کے آگے سجدے میں گر جائیں، تو سب فرشتوں نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بلا تردد سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور اس کا یہ انکار تکبر اور بڑائی کی بنا پر تھا۔ اس نے کمال نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس امر میں کہ فرشتے آدم کے آگے سجدہ کریں رب تعالیٰ کو ظالم قرار دے دیا اور کٹ حجتی کے طور پر دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے جس کی فطرت و جبلت میں بلندی ہے اور آدم کو مٹی سے جس کی سرشت میں عاجزی اور پستی ہے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بلند و برتر کو ادنا و پرست پر برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس بے ادبی پر اب رب تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا اور وہ قیامت تک کے لیے راندائے درگاہ ہو گیا۔ ناظرین، حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئے تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلی سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا کا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یکایک گوشت پوست ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ انسان کی تخلیق اللہ کی صفات کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح اللہ کی صفات کے علم اور حکم پر کام کرتی ہے۔ روح میں زندگی اور حرکت اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفات کا علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور انہیں یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے۔ بلا شبہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، لہٰذا آپ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے باپ ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنی طریقہ کار کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کر رہے، ان کو دین سے دور کر رہے اور غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی چینل کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، جو بہت سے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس کے نور سے ہمارے قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا۔ ہمیں اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔